ترکی نے دہشت گرد اسرائیل کے خلاف وہ کر دیا جو کوئی اور مسلم ملک نہیں کر سکا۔ ترکی نے یہ کارروائی 3 مہینے پہلے شروع کی تھی جو اب مکمل ہوئی اور جمعرات سے ہی اس پر پوری طرح عمل درآمد شروع ہو گیا۔ جب ترکی نے 3 مہینے قبل یہ کارروائی شروع کی تھی اس وقت بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا کر یہ بتایا تھا کہ ترکی کیا کر رہا ہے اور دوسرے عرب اور مسلم ملک یہ کام دہشت گرد اسرائیل کے خلاف ایک ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور ترکی نے مجبور ہو کر یہ قدم اکیلے ہی اٹھایا ہے، جبکہ اس کے فارن منسٹر حقان فیدان نے ریاض سمٹ کے بعد الجزیرہ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تمام ملکوں کو مل کر یہ قدم اٹھانا چاہیے، تب اس کے اثرات زیادہ اور دیر پا ہوں گے۔ میں نے یہ پورا انٹرویو آپ کی زبان میں پیش کیا تھا لیکن اسے یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا۔ بہرحال اب یہ جاننے کے لیے کہ یہ کیا قدم ہے جو رجب طیب اردوغان کی لیڈرشپ میں ترکی نے لیا ہے، آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ ہاں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ اور اب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ جمعرات یعنی 2 مئی کو ترکی کی کامرس منسٹری نے اعلان کیا کہ ان کا ملک دہشت گرد اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کے ایکسپورٹ اور امپورٹ بند کر رہا ہے اور اس پر بلا تاخیر جمعرات سے ہی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ترکی نے یہ فیصلہ دہشت گرد اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام اور تباہی کے خلاف رد عمل کے طور پر کیا ہے۔ ترکی کی کامرس منسٹری نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کی تجارتی سرگرمی یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کی سرگرمی فوراً بند کی جا رہی ہے اور کسی بھی قسم کا سامان دونوں ملکوں کے درمیان آ جا نہیں سکے گا۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرائے گا جب تک اسرائیل غزہ میں تمام قسم کی ہیومینیٹیرین ایڈ کے بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس فیصلے پر عمل جاری رہے گا۔ امریکی نیوز ایجنسی بلومبرگ نے 2 ترک افسران کے حوالے سے کہا تھا کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کو روک دیا ہے۔ اس سے اسرائیل میں کافی ناراضگی ہے۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسرائیلی فارن منسٹری نے رجب طیب اردوغان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل لاز اور بین الاقوامی معاہدوں کی پامالی کر رہے ہیں۔ بلومبرگ نے بتایا تھا کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان 2023 یعنی پچھلے سال 6.8 بلین ڈالر کا ٹریڈ ہوا تھا، جس میں سے ترکی میں بننے والی 67% سامان کا اسرائیل کو ایکسپورٹ شامل ہے۔ اردوغان نے 26 اپریل کو اعلان کیا تھا کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشنز ختم کر لیے ہیں اور وہ دوسرے تمام میدان میں بھی اس سے تعلقات ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ترکی اکیلا ملک ہے جس نے تمام اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیا ہے اور تمام 54 سامان جن کی تجارت دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی تھی اب نہیں ہوگی۔ اسرائیل نواز لوگوں نے اردوغان کے اس فیصلے کے لیے برا بھلا کہا کہ اسرائیل کے ٹریڈ ریلیشنز ختم کرنا اردوغان کا فیصلہ دراصل ایک تاناشائی ہے جس میں ترک عوام اور ترکی کی بزنس کمیونٹی کا مفاد ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اسرائیل ان ساز و سامان کو امپورٹ کرنے کے لیے کوئی الٹرنیٹیو یا متبادل ڈھونڈ لے گا۔ ترکی کے اسرائیل کے درمیان کس کس چیز کی تجارت ہوتی تھی اور سال در سال اس کا تخمینہ کیا تھا، اور اب ترکی یہ سامان کہاں فروخت کرے گا، اور اسرائیل کو اگر یہ سامان دوسری جگہ سے امپورٹ کرنے پڑے تو اس سے اس پر کیا اثر پڑے گا، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا یہ 3 مہینہ پرانا ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے پیج پر بھی جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔